زدار بیمار ہیں۔ میرے مالک تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بلکہ بیمار کربلا کیوں کہوں، ایسے کیوں نہ کہوں، تجھے مسیح کربلا کا واسطہ، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ جس کے دل میں جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آواز میں آمین کہے گا۔ میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت، ہم سب کو جلد از جلد 14 معصومین کا زوار بنا۔ جتنے سردار تشریف فرمائیں، جتنی ہو سکے اتنی بلند آواز میں آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ، ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں، ہمارے بحر میں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو، جتنی طاقت اور توفیق امام حسین نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے عرض کیا جتنی طاقت آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کیا، اتنی طاقت لگا کے، قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین زی وقار، اگلے سردار زندہ جی فرما، سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدوم آپ کا قدم قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بھائی جان کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ خرم بھائی کے مولا عزت بخت رزق مال میں مزید اضافہ فرمائے۔ بات کچھ ایسی ہے کہ پہلی دفعہ اس مقام پہ آئے ہوں، جناب کے معیار سماعت سے ناواقف ہوں، جناب کے اس معیار پہ سنتے ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں میرے ساتھ اس مجمع میں وہ بندہ ضرور بولے گا، ذیشان بھائی جس کو ماں کی گود میں آتے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں نے مجھے اتنی منتو اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی حسین کے ماتم کے لیے۔ اگر سردار جتنے تشریف فرمائے اجازت دیتے ہیں تو ذرا جلدی سے 2 باتیں جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پچھلے سردار، وقت جو مجھے ملا ہے اسی میں نے جناب کو سلام کرنا ہے۔ میں ایک فرمان سے ذرا بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ مجھے بھائی جان نے بتایا بھائی اہل سنت تشریف فرمائے، تو ان کو یہ بتا دوں کہ آل محمد سے محبت کے لیے، علی بادشاہ کی ولایت کو دل میں بسانے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو۔ اگر بات میری سمجھ آ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا، حوصلہ افزائی ہو جائے گی، میرے سفر کی قیمت مجھے مل جائے گی۔ سمجھ نہ آئے تو میں سمجھوں گا آپ کا بھی اپنا مقدر، میرا بھی اپنا مقدر۔ میں ایک فرمان سے بات کا آغاز کروں۔ آپ کے اور میرے چھٹے معصوم کی بارگاہ میں بندہ آیا، آ کے سوال کرتا ہے سرکار یہ زبان کیا ہے؟ زبان کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں بندہ خدا یاد رکھنا زبان 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اب جواب میرا نہیں ہے، بات میری نہیں ہے انیک بھائی کہ میں کہوں میری بات ہے یا کسی شیعہ کی اور کسی شیعہ کی بات ہے یا کسی عالم کی بات، کسی فاضل کی بات، کسی فقیہ کی بات نہیں۔ جواب دے رہے ہیں آپ کے اور میرے چھٹے امام کہ جس کے نام پہ ہماری فقہ ہے۔ شیعہ سنی ہونا لازم نہیں، جس کو جواب سمجھ آ جائے گا اس پہ واجب ہو جائے گا بولنا۔ سرکار زبان کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ جانے آپ کتنا انصاف کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں یاد رکھنا زبان 2 طرح کی ہوتی ہے۔ حیران ہو کے کہتا ہے وہ کیسے؟ منہ میں تو ایک ہی ہے۔ نا میں تھوڑا ساتھ دیجیے گا، وہ کیسے منہ میں تو ایک ہی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں، ایک اچھی زبان ایک بری زبان۔ قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے یمنا زہرا پھر آپ ہی بتائیں
اچھی کون سی ہے بری کون سی ہے؟ مجھے ممبر کی قسم علی کا لال مسکرا کے کہتا ہے قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، جو چوک میں بولے، گلی میں بولے، بازار میں بولے، غیبت کرے، بحث کرے، وہ زبان اچھی زبان نہیں۔ اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے۔ آباد رہے، آباد رہے۔ جواب دیجئے گا سارے۔ اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے۔ کہتا ہے وہ کیوں؟ فرماتے ہیں ہم سے ایک سودا کرو، دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو، کل تمہاری قبر میں ہم 14 میں سے ایک ضرور آئے گا۔ یہ تھوڑی سی واہ کر کے انہیں قبر کا ضامن بنا لیجئے گا، وہ بھی قبر کے ضامن بن جائیں گے، میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا، بھئی میری بات ضائع نہیں ہوئی۔ میں بات شروع کروں آپ کے وسیلے سے، یہ تو تشریف فرمائیں جتنے سردار ہیں، درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کی حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان، مدبر الامور، اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے خطبے میں ہی کائنات کے تمام بے ضمیروں کے گریبان جھنجھوڑ کے انہیں یہ بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ نہ ایسے نہیں، مولا کا واسطہ جتنا تشریف فرمائے، تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو بات کرنے کا لطف آئے گا۔ سارے علی کل بھی واجب تھا، علی۔ چلیں بات کی، کچھ عددار بول پڑے، کثرت سے عددار میرے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ جتنے جوان بھائی بیٹھے ہیں ان سے داد بھی مانگ رہا ہوں، مدد بھی مانگ رہا ہوں۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں دعا بھی کر دیں گے تو میرے سفر کی قیمت مجھے مل جائے گی۔ جو ساتھ شامل نہیں ہو سکے، بول نہیں سکے، میں چاہتا ہوں ذرا انکل جی وہ بھی خیرات میں شامل ہو جائیں۔ آج سے 1400 سال پہلے 13 رجب کو کعبے کی دیوار پہ ایک درار آئی تھی۔ ایک درار آئی تھی جسے کچھ لکیر کہتے ہیں، کچھ درار کہتے ہیں۔ علماء کے مطابق علی بادشاہ کی اماں نے اپنے پاؤں کی نالین سے کعبے کی دیوار پہ کچھ لکھا۔ مجھے ارمان لگا اس بندے پہ تو سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا۔ کعبے کی دیوار پہ کچھ مولا علی بادشاہ، میں نالین عباس، آپ کا اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ لفظ چھوٹا مجھ سے کئی گنا بڑا ہے۔ انیک بھائی نے حکم کیا تھا، میں لاکھا میں آ گیا ہوں۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، مولا علی بادشاہ لاکھا میں میرا جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے ارمان لگے گا۔ بنو عباس آئے، ان نے کعبہ گرایا، پھر بنایا کہ کسی طریقے سے نشان مٹ جائے، نشان اور بڑھ گیا۔ اب ایک بندہ بھی چپ رہ گیا، مجھے ارمان لگے گا۔ بنو امیہ آئے، کعبہ گرایا، پھر بنایا، نشان مٹ جائے، نشان اور واضح ہو گیا۔ مجھے ممبر کی قسم، حکومتیں مٹ گئی، تخت الٹ گئے، تاج ٹوٹ گئے، بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، نشان ابھی باقی ہے۔ میں دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اور اسلام کے نام نیاد ٹھیکیداروں، جب تم سے علی بادشاہ کی اماں کے پاؤں کی نالین سے لکھا ہوا نہیں مٹتا تو جن کے مقدر میں فاطمہ نے ہاتھ سے لعنت لکھی ہے وہ کیسے مٹا؟ جو بول سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ ارے آباد رہے، سلامت رہے، جیئیں ہزاروں سال جیئیں سارے۔ کوئی مزاج ملے ہیں جناب کے؟ ابھی سرکار میں چاہتا تھا جناب کو لے کے آؤں یہ اس معیار پہ، یہاں تک آپ آ گئے ہیں، ایک دو سٹیپ رہ گئے ہیں، انہیں عبور کیجئے گا اور میں سلام کر کے جناب کو جا رہا ہوں۔ جن کے مقدر میں فاطمہ نے ہاتھ سے لعنت لکھی ہے وہ بولیے گا کیسے مٹاؤ گے؟ لوگ کہتے ہیں جی شیعوں نے علی کو ہاتھ سے بڑھا دیا ہے،
ادھر ذرا میں 4 سطروں کا سہارا لیتا ہوں, 4 سطریں پڑھوں, ذرا ماحول بن جائے تو پھر بات کروں. میں کہہ رہا ہوں جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر. میں 4 سطروں کا سہارا جان بوجھ کے لے رہا ہوں. جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر, وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر, جنہیں خبر نہیں ذیشان بھائی, انیک بھائی, خرم بھائی, جو بندے انکل جی یہ کہتے ہیں بھئی ان شیعوں کو بڑا شوق ہے نجف جانے کا, یہ شیعہ بڑے شوق سے نجف جاتے ہیں, ہم نجف نہیں جاتے. میں ان بندوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر. مولا علی بادشاہ چاہے میرے سامنے شیعہ بیٹھے چاہے سنی بیٹھے, مولا جس کے دل میں آپ کی محبت ہے وہ بندہ 4تھی سطر پہ چپ نہ رہے, باقیوں کو چھٹی ہے. جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر, وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. اور تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا, کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. ارے آباد رہے, ارے سلامت رہے, جو بول سکتے ہیں آپ بولے نعرہ حیدری. آباد رہے, سلامت رہے, جیئیں ہزاروں سال جیئیں. وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے, تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا, کوئی بھی دور ہو کتے. جو چپ کب جیتنے آئے انہیں میرے جیتنے دینا نہیں. یہ وہ بات یاد رکھے, کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. علی کون ہے, کس عزت و عظمت کا مالک ہے علی. چلیں بات ایک کرتا چلوں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے. اگلے سال وہی سنے گا جو ہوگا. اب آ جو گیا ہوں تو پھر حق تو ادا ہونا چاہیے. بولیں آپ ساتھ دیتے ہیں. کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. میں کہہ رہا ہوں معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. یہ سطریں جہاں بھی میں نے پڑھی ہے نا مجھے بڑا لطف آیا ہے. لاکھاں میں پڑھ رہا ہوں, اللہ جانے کیا بنتا ہے میرے ساتھ. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا, گفتار خدا وند کے پیکر میں علی تھا. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا, معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا, معراج کی شب پردہ داور میں. رسول خدا معراج سے واپس آئے, لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے, کیا دیکھا ہے. جو رسول نے جواب دیا 4تھی سطر میں بتا رہا ہوں, میں گھر تک نہیں میں قبر تک اس بندے پہ دکھی جاؤں گا جو سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا. سمجھنا ہے آپ کا بھی اپنا مقدر, میرا بھی اپنا مقدر. بندوں نے پوچھا کیا دیکھا ہے, رسول فرماتے ہیں معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا, گفتار خدا وند کے پیکر میں علی تھا. سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا منظر میں علی تھا, پس منظر میں علی. کیمرہ مین بھائی ہیں, حضور کیمرے پہ سطر میں پڑھتا ہوں, کیمرہ گھمائیے گا, مجھے بندہ دکھائیے گا جو نہیں بولتا میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا, گفتار خدا بند کے پیکر میں علی تھا. سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا منظر میں علی تھا, پس منظر میں علی تھا. اسلام تیری فتح کا بس ایک سبب ہے, اسلام کی ہر جنگ کے لشکر میں علی تھا. اب ہاتھ اٹھائیے گا نجف تک آواز جائے, دم 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 علی علی کلندر. آباد رہے, تھکے تو نہیں جناب. اسلام تیری فتح کا بس ایک سبب ہے, اسلام کی ہر جنگ کے
بولیے گا لشکر میں علی تھا. بہت اچھا بول پڑے. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. بات اگر کہیں تو میں اپنی مکمل کر لوں. وہ پچھلے سردار ہائے بات بہت بڑی ہے. بس اس کی جس طرح قیمت بنتی ہے، حق بنتا ہے، ویسے حق ادا ہو تو نہیں سکتا. نہ آپ سننے کا کر سکتے ہیں حق ادا، نہ میں پڑھنے کا حق ادا کر سکتا ہوں. بس جتنی آپ کے بس میں ہو اتنی مجھے دیجیے گا اس کی قیمت، اور میں آپ پہ راضی ہوں. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. شیعوں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ان نے کلمہ پاک سے بلایا ہوا ہے. کوئی کرتا ہے، اگر وہ مجلس پہ بیٹھا ہے تو وہ بھی میری بات سن لے. یاد رکھیے گا، ہم کسی کے ماتھے پہ بندوق رکھ کے علی ولی اللہ نہیں پڑھواتے. میں اگر سچ کہہ رہا ہوں تو پھر میری گواہی دیں. کبھی کسی نے گن پوائنٹ پہ کسی سے علی ولی اللہ پڑھوایا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی نے یہاں پہ کسی کے گن رکھی اور کہا پڑھ علی ولی اللہ؟ میں ہر ممبر پہ کوشش کرتا ہوں یہی بات کروں کہ علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے کسی کی منت نہ کیا کرو. بھئی یہاں پہ بھی علی ہے، یہاں پہ بھی علی ہے، یہاں پہ بھی علی ہے، یہاں پہ بھی علی. اور جس نے کتاب دیکھ کے علی مانا تو پھر کیا مانا؟ علی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. اگر ماں شریف ہو تو پھر علی کی محبت دل میں آتی ہے. مجھے ارمان لگا اس بندے پہ جو سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا. اعتراض ہوتا ہے جی کلمہ پاک سے بنایا ہوا ہے. وہ کیسے؟ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اس طرح کا کلمہ کوئی نہیں. شیعوں نے پاک سے بنایا ہوا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اب اگر شیعہ بندہ چپ رہ گیا تو مجھے ارمان لگے گا. انیک بھائی اہل سنت کی اپنی مرضی ہے. ذیشان بھائی محمد رسول اللہ تک کلمہ ہے اسلام کا، علی ولی اللہ کلمہ ہے ایمان کا. آباد رہے، جے سلامت رہے، جئیں 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 جئیں. علی ولی اللہ کلمہ ہے، بولیں. یہ پچھلے سردار آپ بولیں گے تو پھر لطف آئے گا. علی ولی اللہ کلمہ ہے. یہ شیطان ہے جو شیطان، یہ شیطان اسلام کا دشمن ہے، ایمان کا نہیں. بات اب میں نے کر دی ہے، اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا وہ کیسے؟ شیطان آدم تک گیا ہے. میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا. آدم تک گیا ہے، نوح تک گیا ہے، ہاجرہ تک گیا ہے، عیسیٰ تک گیا ہے. لیکن کیا کہنے کربلا میں جون تک بھی نہیں آیا. ہاں میں جملہ کہہ گیا، آپ نے قدر ہی نہیں کی. مولا کی قسم میں کہہ گیا ہوں جملہ، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. آدم تک گیا ہے، کربلا میں جون تک نہیں آیا. یہ عمرو بن عبد الود خندق کا میدان، یہ اسلام کا دشمن تھا، ایمان کا نہیں. یہ علی بادشاہ کو جانتا ہی نہیں تھا. یہی تو بات ہے نا، جانتا ہوتا تو لڑنے آتا بھی نہیں. میں سلام کر کے جا رہا ہوں. میں نے مصیبت کے بھی 2 جملے کہنے ہیں. میں 5-6 منٹ میں فضائل ختم کر کے اسی وقت میں جو میرا وقت بچتا ہے میں مصائب پڑھ کے جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں. یہ سردار ہے نا، یہ سردار، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. اب ساتھ میرا دیجیے گا. خندق میں رسول کے خیمے کے سامنے نیزہ گاڑ کے کہتا ہے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ بلا تسبیح مسند سے اٹھے رسول، خیمے کا لڑ ہٹایا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اپنی امت کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. یہ اب ہاتھ اٹھائیے گا جس کے ہاتھ کی ملکیت علی کے نام ہے. کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. تاریخ والا لکھتا ہے کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے. مولا علی بادشاہ آپ کا شیعہ نہ چپ رہے، باقیوں کو چھٹی ہے، کھلے
علی چھٹی ہے. پہلی دفعہ علی اٹھے, رسول نے بٹھا دیا, پھر کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا. پھر علی اٹھے, ایک بندہ بھی چپ رہ گیا, مجھے ارمان لگے گا. پھر کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا. علی اٹھے. آپ کے شیعہ مذہب کا ایک بہت بڑا نام ہے علامہ حافظ رجب علی برسی, ان کی کتاب ہے مشارق انوار الیقین فی حقائق امیر المومنین. حوالہ میں نہ دوں, آپ کا مجرم ہوں, آپ نہ بولے, آپ کا بخل ہے. ان نے جملہ لکھا اور حد کر دی. انہوں نے کہا جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے کرے؟ آباد رہے, ارے سلامت رہے, ہون بولے ہو جیے, سلامت رہے, آباد رہے سارے. جیسے انہوں نے نعرے لگائے ویسے آپ نے جواب نہیں دیا. 4 سطریں میں پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں اب کون نہیں بولتا. میں کہہ رہا ہوں منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے, منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے, ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. تو جس کو دکھاتا ہے چپی تان کے اپنی, یہ بغض کا دھبا ہے, یہ محراب نہیں ہے. اب بولیے گا نعرہ حیدری. میں وقت اپنا پورا پڑھوں گا, میں نے مصائب کے بھی 2 جملے کہنے ہیں. جو کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ, میں زحمت تمام کروں, جو کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ بولے علی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ رسول خدا نے کہا کتا ہمارے لیے وہ بولے ہمارے لیے کتا خصلتی کتے والی بنا نہیں, کتا ہے پر بنا نہیں. پھر سنیں, کتا ہے بنا. اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ کوفے کی مسجد میں بیت المال تقسیم کر رہے ہیں علی, ایک بندے نے اٹھ کے کہا یا علی تیری تقسیم میں عدل نہیں. علی بادشاہ کی چہرے پہ جلال آیا, اس کی طرف دیکھے کہتے نکل کتے, غازی کی قسم بن گیا. مجمع اٹھ کے کہنا نہ لینا باس واہ 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 واہ. اگلے سال تک گئے, حق ادا نہیں ہو سکتا, نہ جملہ پڑھنے کا اور نہ جملہ سننے کا. اتنی منت کرتا ہوں, اتنی واہ واہ کیجئے گا مجھے میرے گھر تک آپ کی واہ واہ یاد رہے. کتا بن کے نکلا, اب ایک بندہ بھی چپ رہ گیا, وہ پچھلے سردار دائیں بائیں, ایک بندہ بھی چپ رہ گیا, مجھے ارمان لگے گا. کتا بن کے نکلا, جو اسے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ علی کو بھونکا ہے, یہ علی کو بھونکا ہے. تکی جاجو, کوئی بچہ ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی جوان ہے, جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ علی کو بھونکا ہے, یہ علی کو بھونکا ہے. اب ارمان لگے گا شیعہ سنی دونوں بھائی سر اٹھائے, یہ علی کو بھونکا ہے, یہ علی کو بھونکا ہے. آپ کو پتہ ہے جب نیا کتا محلے میں آ جائے پرانے کتے کیا کرتے ہیں؟ ان نے دیکھا ساڑھے پینڈیچ اتھے نواں کتا, کسی نے کان, کسی نے ٹانگ, کسی نے دم, بندے کتے پیچھے تھا. کتا عقل تو انسانوں والا تھا, اس نے گھر کا دروازہ پہچانا, گھر میں داخل ہوا, اس کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی. بیوی نے دیکھا گندا کتا, غلیظ کتا, لہو لہان کتا, میرے گھر میں کیسے؟ بیوی نے جوتی اٹھائی, پیچھے سے بولا کہنا نہ مارنا نہ مارنا نہ مارنا. کتا نہیں تیرا شوہر ہے, کتا نہیں تیرا شوہر ہے, کتا نہیں تیرا شوہر ہے. قریب آ کے کہتی ہے میرا شوہر اس حالت میں کہیں علی کو تو نہیں بھونک کے آیا. آئے ہائے آواز ہے, ارے سلامت رہے, ارے جیے, ارے میرا شوہر اس حالت میں کہیں علی کو تو نہیں بھونک کے آیا. اگر دنیا اس عزت کو, اس عظمت کو سمجھ لیتی, بھائی کو کفن مل جاتا, بہن کو چادر مل جاتے. فضائل میں اور بھی پڑھ لیتا, لیکن جو وقت بچتا ہے میرا دل میں اس میں میں مصائب کے 2 جملے آپ کے حوالے کروں.
دو سطریں اگر آپ سمجھ لیں نا ساری زندگی کے رونے کے لیے کافی ہیں. آپ کا مہمان ہوں، مہمان سمجھیں، نوکر سمجھیں، بیٹا سمجھیں، چھوٹا بھائی سمجھیں، یا امام حسین کا چھوٹا سا مدح سرا سمجھیں. اتنی محنت کرتا ہوں، جو آئی ہے نا شام سے بھائی کو رونے کے لیے، اس نے مجھے سن کے راضی نہیں ہونا. اس نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے؟ وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے. جو اتنا سفر کر کے آئی ہے وہ آپ لوگوں کی ایک ہائے سننے کے لیے آئی ہے. مہمان نواز لوگ بیٹھے ہیں، اس بی بی کو خالی واپس نہ بھیجیے گا. دو سطریں اگر آپ سمجھ لیں تو ساری زندگی کے رونے کے لیے کافی. اس سے پہلے یہ چھوٹی سی بات، آپ کے اور میرے چوتھے امام کے پاس بندہ آیا، آ کے سوال کرتے سرکار جب آپ کا کوئی دکھ پڑے، کوئی غم سنائے تو کیسے رونا چاہیے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں ہم غریبوں کا کس ہے جیسے دل کرے ویسے رو. ہم غریبوں کا قصہ ہے جیسے دل کرے ویسے رو. مولا اگر سر پہ ماتم کریں، یہ میری پھپھی عالیہ کی سنت ہے، مولا اگر سر پہ ماتم بھی کرے ساتھ ہائے بھی کریں، سرکار فرماتی ہیں یہ میری اماں رباب کی سنت ہے. اللہ جانے اب آپ سر پہ ماتم کرتے ہیں یا ماتم اور ہائے اکٹھے کرتے ہیں، لیکن ہائے جو ہے نا وہ آپ کی اپنی بس میں ہے. ہائے ضرور کیجئے گا. وہ بی بی ایک ہائے کے لیے آئی ہے، اسے خالی واپس نہ بھیجیے گا. ایک منٹ کے لیے یہ میری بات سنیے گا، مولا کا واسطہ. دو سطریں سمجھ لے تو ہر بندے کی ہائے بلند ہوگی. میں کہہ رہا ہوں وقت سجاد نے ہائے، جس کا رشتہ ہے نا کوئی نہ کوئی رشتہ اس گھر کے ساتھ، چاہے مودت کا رشتہ بھی ہے، اس بندے کی ہائے بلند ہوگی. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا. امیر بن کے بیٹھا ہے وہ بندہ جس کی ہائے بلند نہیں ہوئی. وقت سجاد نے، چلیں جو ہائے نہیں کر سکے ان کے لیے دو سطریں مزید کہتا ہوں. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، جو ہائے نہ کر سکے وہ معافی مانگے. پھر بی بی کوئی جرم ہو گیا میں نے ہائے تک نہیں کی، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام بی بی کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا. نوکے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا. یا سیدہ یا سیدہ، چھوڑ دی ساری بات. او لاکھے آلیو اجن 10 محرم امام حسین دی گردن دا خون بند نہیں ہویا. شمر کتا اعلان کر کے آدھے لٹ لو ہون انہاں دا کوئی نہیں رہ گیا. سونی ہائے کی تھی. روز اخبار آندا ہے، پڑھ دے ہو ہر بندہ ہی تقریباً. چلو روز نہ بھی پڑھو، کسی دکان تے جاؤ چائے لیندے ہو، کدے کدے نا اخبار دی سرخی دس دیئے فلاں حادثے کی وجہ سے ایک ہی گھر میں سے جب 5 جنازے اکٹھے اٹھے تو قیامت کا منظر تھا. میں آدھا مسلمان ایک گھر چو 5 اٹھن تے قیامت دا منظر ہوندہ ہے، اور جتے 72 پے رہے تے دفناون آلہ ہی کوئی نہیں. تیاری کرے مولا دا واسطہ، ایک منظر بلند کرو تو سلام کرا جناب نو. 72 پے رہے دفنان آلہ ہی کوئی نہیں. اللہ نہ کرے کسی نہ کوئی نقصان ہوئے. میں ایو سوال کرتا ہے ایک گھر جو 5 اٹھن، ایک کو سوال دا جواب دیو، اتھے جا کے فاتحہ پڑھ دیو یا اس گھر نو اگ لان دیو؟ بولو
दसो अगला आंदे हो फातिहा पढ़दे हो तुसे पिछले सरदार फातिहा पढ़दे हो किस्मत अली दियां धियां दी जिंदी कतार भिरावां दी मारी गई ते लोगां दे खैमियां ना आग ला दिते बस गल समझता खैमियां दे बाहरों आए शिमर इस आवाज दी है जनाब फिजा बाहर आए याद रखिए सैयद बैठे हो सो मेरे सामने मैं आप सैयद हाँ सैयद असी रल जावा ता भी जनाब फिजा दा एहसान नहीं लहा सकते पूछो ओ किवें मैंने मिंबर दी कसम है हाई ज़ईफा लेकिन 11 मुहर्रम दी दीगर तू लेके कब्र तक सैदा दे बड़े जनाजे चाहन फिजा जनाब फिजा बाहर आए मैं आधा 2 जुमले जनाब नू समझा के जरा पढ़ा शिमर आदे फिजा बीबी आदि ये पहली गल तो ये सुन मैं हो गई हूँ मजबूर वरना मैं तेरे नाल गल नहीं सी करनी क्योंकि तू है मेरे हुसैन दा कातल ते दस क्या चाहता है शमरादा अली दियां दियां नू आख जो समान तुहाडे कोल है बाहर सटो बाहर ना दिता मैं ना दिता तो मैं पर्दा कीते बगैर अंदर आसा ते नेज़ियां नाल ना चादरा लहा लैसा जनाब फिजा अंदर आइन सारी गल दसी है कुर्बान जावा जनाब फरवातू उठे न उठ के आदन अली दियां धियां अली दियां नुआ ये जुमला समझे है बीबी आदि है कोई आइए इस वेड़े ते मेरे बाद आइए सारे तो पहले मैं आई हाँ मैं इस वेड़े की बड़ी खिदमत की है तो मैं सिर पे कुरान रख के आदि है मैं जितना अरसा इस वेड़े च रही मैं कदे आलिया दे सिर तू चादर लथी नहीं डिठी अली दियां धियां अली दियां नुआ जो जो समान तुहाडे कोल है इन दियो मत आलिया दी चादर बचदी होवे समान शिमर नू दिता ने हुण जनाब फिजा बाहर आई शिमर आदे फिजा मैंने तसल्ली नहीं हुई तुसा कुछ ना कुछ छुपाए लुकाए मैं अपनी औरतां भेजना ए तसल्ली करके मैं दसन जरा नहीं कर सकता उनके हिस्से का मैं कीता है जरा कर सकता उन मातम की दावत पिया देना जिंदे दिल च कब्रे हुसैन उस बंदे दी हाय इन्हां जुमलियां ते निकल आसी ए जरनैला दियां बीवियां एक खैमे चो दाखिल हुईयां आखिरी चो बाहर आईयां शिमर दी नजर पई है रोंदियां पईयां हरामी घोड़े तू लथा है इन्हां दे कोल आके आदे तू किस मारे आए और तड़प के आदियन सानू कोई क्यों मारे असा कोई अली दियां धियां या ज़हरा हुण हाय कीती है जिवें हक बनदा सन कोई क्यों मारे असा कोई अली दियां धियां मारिया किसे नहीं इन्हां दी गुरबत पई रोवेंदी है केड़ी गुरबत उन्हां गल्लां नूं छड्डो इन्हां कोल क्या क्या रह गया है आदि ये एक बीमार है उनके थल्ले एक मुसल्ला है एक 3 या 4 साल की बच्ची है उनके कन्ना च कीमती दुरनो जेड़े बंदे शहजादा अली असगर दे झूले तू औलाद मंगते हो उन्हां बंदियां दी इस जुमले ते हाय बुलंद होवे बाकियां नाल कोई लेना देना ही नहीं एक बीबी है जिंदा ना रबाब है उनके कोल एक छोटी जी गटड़ी है शिमरा ते गल मुक गई है सोना चांदी उसे गटड़ी च जेड़े अली असगर दे वास्ते नाल औलाद लेंदे हो सर चाओ इंज शिमरा दे फिजा रबाब नू आख गटड़ी मैन देवे वरना मैं अंदर आ जासा फिजा अंदर आइन सारी गल दसी है मलका शाम बीबी बोल के आदन अली बादशाह दी अमीर नू जिथे असगर नहीं रहा गटड़ी ने क्या करना ही इन दे मता मेरी चादर बचदी होवे बीबी गटड़ी दिती है कोई कयामत दा मंजर आई शिमर आदे में सोचे है इंदे सोना चांदी हो सी शिमर आदे जिस वेले में गटड़ी खोली है सोना चांदी नहीं आई असगर दे खून अलूदा करते
یا زہرا یا زہرا یا زہرا اصغر دے خون آلودہ کرتے ماں نشانی دے طور تے رکھے ہیں. یاد رکھے اس واقعہ تو بعد جڑے مرد آئے نو نیزے تے سوار ہوئے. آخری دو جملے جڑیاں بیبیاں ہیں او محملہ تے سوار ہوئیاں. علامہ رشید ترابی آج تو 70 سال پہلے آل انڈیا ریڈیو تے شام غریبہ دی مجلس سے جملہ آکھے ہے. سلطان الذاکرین بابا صابر حسین شاہ دے والدین بابا فضل شاہ جی انہاں دے اگو ایک مومن آکھیا ہے بابا جی رشید ترابی آکھیا ہے مرد نیزیاں تے سوار ہو گئے بیبیاں محملہ تے سوار ہوئیاں. سید پگ لہائیے زمین تے سٹ کے یاد ہے رشید ترابی ادھا جملہ آکھے ہے میں پورا کردہ جڑے نیزیاں تے آئین او سوکھے آئین جڑیاں محملہ تے آئین او اوکھیاں. یا زہرا یا زہرا جڑے نیزے تے آئین او سوکھے آئین جڑیاں محملہ تے آئین او اوکھیاں. میں گل مکا دیتی ہے اصغر دے خون آلودہ کرتے یاد رکھئے جدن وسدے آئین انہا جیا جگ تے وسدہ کوئی نہیں اجڑین تے حدی مک گئیے. پوچھو کیویں جدن وسدے آئین تے پارے دار دا نام عباس ہے جدن اجڑین تے شمر بغیر اجازت تو خیمے آج داخل ہویا ہے. میں منت کردہ ہاتھ ہوئے کنجوسی نہ کرے سر تے مار لوے ہے زبان ہوئے تا بلند ہائے کرے میں سلام پیا کرنا. اس چادرہ لٹیاں سجاد نماز پہ پڑھ دے ہیں ہاتھ تفے گئے بھی چو آوازی آخری جملہ انتا سید الساجدین سجدے کرنا لے اللہ سردار تو ہے جلدی کر نماز بکا پھپیاں مسئلے پوچھنا یعنی. سجاد سیر چاہے میری سین دی نظر پئیے رات پہ روندے نے بی بی آدھی سجاد رات بعد جرومی میں تو دیکھ میری چادر شمر لٹ لئی ہے. اماں ہن کیوں آئے ہو؟ میں پھر آدھا ماتم دی تیاری کری کیوں آئے ہو؟ میری نظر اچ بڑا گناہگار ہے ہو بندہ جڑا اس جملے تے ہائے تک نہ کرے. ہن کیوں آئے ہو؟ سجاد تو وقت دا امام ہے تیرے کو پوچھنا ہی جو عورت تے اے ویلا آ جائے شریعت کیا دیئے سیدہ دے اممہ شریعت آ دیئے عورت نا والا دا پردہ بنائے. پتر دی گل سنیے ہر بی بی والا دا پردہ بنا دی گئی ہے خیمے چو نکل دی گئی ہے یا سجاد دی نظر پئی ہے میری سین سکینہ دے دامن نو آگ لگی ہے. سیدہ دے پھیر جلدی کر باہر جا دامن نو آگ لگ گئی ہے. تڑپ کے آدھی ہے سجاد کیویں جاواں جڑیاں پہلے گئیاں نے انہاں دے وال وڈے آئے اور سجاد میرے وال چھوٹے نے اور میں حسین بھی دھیاں. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم.